السلام علیکم۔ 8 انڈین جہاز جو تھے آج 2:54 پہ انہوں نے پاکستانی جو ایئر سپیس ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے مظفر آباد سائٹ سے پاکستان میں انٹر ہوئے اور بالا کوٹ کے قریب ایک مقام ہے جبہ ہل ٹاپ کے اوپر 4 بم انہوں نے گرائے۔ اب اس کے اوپر جو پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ جب پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے ان کو انگیج کیا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنا وہ جو پے لوڈ ہے اس کو گرایا اور وہ واپس بھاگ گئے۔ جس رفتار سے اندر آئے تھے اسی رفتار سے بھاگ گئے۔ انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جیش کا مرکز تھا اس کو نشانہ بنایا اور وہاں بڑی تعداد میں دہشت گرد تھے ان کو مار دیا۔ جو ہمیں ابھی کنفرمڈ یہ فوٹیج نہیں ہے لیکن جو فوٹیجز اور پکچرز اس علاقے سے مختلف لوگوں نے بھیجی ہیں اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خالی جگہوں کے اوپر وہ بڑے گڑھے پڑے ہیں اور وہاں پہ وہ گرے ہیں جہاں کچے سے مکانات اور پتھر کے جیسے ہلی ایریاز میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور چیز ابھی کچھ شواہد ایسے ملے نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو وہ بیانات سنائیں گے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اور انڈین فورن سیکرٹری ہیں وجے گوکھلے انہوں نے اس موضوع کے اوپر دیے۔ پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ Was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed. The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. ایک ایکٹ آف ایگریشن ہے، جارحیت ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان ریسپونڈ کرے گا۔ The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا کو موقع پہ لے جایا جائے تاکہ وہ خود موقع ملاحظہ کرے اور جو ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کرے۔ The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ جو 21 فروری کو جاری ہوا، جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا نے سراہا، اور اس لیے سراہا کہ اس میں وزن تھا، اس میں معقولیت تھی، اس میں انگیجمنٹ کی بات تھی۔ یہ تمام دعووں کے اور بیانات کے بعد اور ابہام کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا، اور پرائم منسٹر نے اس اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا، اعلامیہ یہ تھا کہ پاکستان اپنے پسند کے وقت اور پسند کی جگہ کے اوپر جواب دے گا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے بھی ابھی شام میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم جواب دیں گے۔ اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ہم نے بنایا ہے، وہ کلپس اکٹھے کیے ہیں۔ جواب دینے کا حق جو ہے جب آپ کی ایئر سپیس وائلیٹ ہو جائے اور دشمن کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ آپ کی حدود میں آ جائیں، جو 1971 کی وار کے بعد پہلا موقع ہے، کسی بھی موقع کے اوپر انڈین جہاز، انڈین ایئر فورس کے جہاز پاکستانی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں نہیں آئے تو آپ کو جواب تو دینا پڑتا ہے۔ تو سنیے کیا کہا انہوں نے، دکھائیے۔ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نوعیت سے کرنا ہے، پاکستان ریسپونڈ کرے گا۔ اسی طرح ریسپانس کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ یہ ہمارے لیڈرز کے بیانات ہیں۔ شہری رحمان صاحبہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمارے ساتھ۔ شہری بی بی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام کے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں، بیانات اور دعوے ادھر سے بھی ہیں اور ہمارے جوابی دعوے بھی ہیں اور بیان بھی ہے اور انٹینٹ بھی ہے کہ ہم بھی جواب دیں گے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی شکریہ علی صاحب۔ بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہندوستان نے ایک سچویشن کریٹ کر دی ہے اپنے ملک میں، اور کوشش یہ ہے کہ ملک کے حدود سے بھی باہر ایسا ہو
وہ ایک جنگی جنون سا نظر آ رہا ہے، جہاں ہمیں جو کم از کم یہاں سے جو نظر آ رہا ہے ان کے جو زمینی حقائق ہیں جو پورے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے وہ مس ریپرزینٹ کیے جا رہے ہیں قوم اور پوری میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک دوسری تصویر دکھائی جا رہی ہے رخ کی، جو ہماری اطلاع سے بالکل برعکس ہے. تو یہ بہت ایک میں سمجھتی ہوں ڈینجرس ان کا طریقہ کار ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں. صبح سے یہ ڈسکشن چل رہا ہے پارلیمان میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی کہ مودی سرکار اپنی جو ڈھلکتی ہوئی مقبولیت ہے، گرتی ہوئی مقبولیت ہے، اس کو الیکشن سے پہلے اس پر ڈائیورژن چاہتی ہے، پردہ ڈالنا چاہتی ہے. اور کشمیر میں اصل میں جو انسرجنسی ایک روش پکڑ چکی ہے جس سے وہ منہ نہیں کر رہے، اور وہ اس کو آگے بھی ان کا رد عمل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سیاسی رد عمل کیا ہو. تو انہوں نے اس کا ایک عسکری مزید حل سوچا ہے، اور وہ حل انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے ایک نئی پوری نیریٹو شفٹ کر دی ہے. اپنے الیکشن کے بھی اس میں مدد ہوگی ان کو، اور کشمیر پر جو بڑھتی ہوئی انسرجنسی ہے ہوم گرون، اس سے بھی انٹرنیشنل میڈیا جو دیکھنے لگا تھا، باقی ادارے، یونائٹڈ نیشنز، برسلز کی EU کی رپورٹ بھی آ گئی تھی، اس سے اٹینشن شہری بی بی اب ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایسکیلیشن کر دی ہے، اب ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، ہمارا رسپانس میجرڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ پروپورشنٹ ہونا چاہیے. ہمیشہ ایسے معاملات میں کبھی جو سچویشن ہے، جو ایکچول گراؤنڈ پہ ایک بنتی جا رہی ہے، اس کو سپائرل نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا رسپانس ہے. پہلے تو دیکھیے آپ کو، کیونکہ ایک ملٹری رسپانس کی بات کی گئی ہے، جو ابھی آپ نے کلپس بھی دکھائے ہیں، کل پارلیمان ہمارے مطالبے پر پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہے صبح. مجھے امید ہے کہ وہاں کوئی کلیئر ڈیٹیلز شیئر کی جائیں گی، مگر ابھی تک ان کیمرہ نہیں انہوں نے بتایا. تو ڈیبیٹنگ ہال کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ پہلے تو آپ کا بہت سٹرونگ ڈپلومیٹک رسپانس ہونا چاہیے. آپ کو فوری طور پر اپنے سارے سفارت خانوں کو چوکنا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے علاقوں میں کی بریفنگز ہولڈ کریں اور بتائیں اور شیئر کریں کہ ہوا کیا ہے، کس نے جارحانہ، who was the aggressor. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہندوستان اگریسر ہے، اس میں پاکستان اگریسر نہیں ہے. اور وہ اپنے الائز سے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں. انہوں نے آسٹریلیا سے دلوایا ہے، امریکہ سے بھی ان کی سخت ہاٹ لائن چل رہی ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی طرف شہری بی بی آپ اشارہ کر رہی ہیں. آج ابھی شاہ محمود قریشی نے پومپیو سے بات کی ہے. آج ہی سعودی عرب میں وہ کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی بھی میٹنگ تھی، اور OIC کے اندر جو انڈیا کو دعوت دی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا ایک رسپانس موجود ہے. آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ OIC سے جو انڈیا کی دعوت ہے اس کو منسوخ کر کے ایک مذمت آنا، وہ اس وقت مناسب کوشش کی جا سکتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل نہیں. اس وقت فوری طور پر یہ سوال اٹھنا چاہیے، اور ہم نے کل سینٹ میں ریز کیا تو حکومت نے جواب میں اسے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ آپ فوری طور پر OIC میں ہندوستان کی ممبرشپ اور اپیئرنس، وہ تو ابھی گیسٹ آبزرور ہوں گے، لیکن ان کو ایک درجہ دیا جا رہا ہے، ان سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس کو فوری طور پر ختم کریں. اور دوسرے جو مسلم ممالک ہیں جن کا مذاق اڑا رہا ہے، کشمیر اور فلسطین 2 افیکٹڈ ممالک ہیں، اور آپ ہندوستان کی پوزیشن اس میں دیکھ لیں. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی پاور کی زور پہ ہر جگہ، اپنی طاقت کے زور پہ ہندوستان پہنچ جائے. یہ سارے فورمز ہم نے سخت احتجاج کیا ہے، ان کے ساتھ یہ میسج ڈیلیور ہونا چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ ہم اس کو پھر اپنے لیے ایک چیلنج سمجھیں گے کہ، اور ڈائریکٹ چیلنج سمجھیں گے کہ OIC جیسے اجلاس میں ہندوستان کو ایسے وقت میں جب انہوں نے اوپن جارحیت کی ہے پاکستان کے ساتھ،
ان کو جگہ دی جائے. تو اچھا، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں، ایئر مارشل مسعود اختر صاحب اور فخر امام صاحب. دونوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا. فخر امام صاحب، آج آپ نے مجھے لگتا ہے قومی جو جذبات تھے ان کی بہت اچھی ترجمانی کی. میں نے پہلی دفعہ آپ کو اتنا جذبے کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے سنا. تو آپ کیا سوچتے ہیں، یہاں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ کس قسم کا رسپانس آنا چاہیے جب 8 جہاز ہمارے فارن آفس کہتا ہے آئے ہیں، پاکستانی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا اور وہ 4 بم ہیں جو انہوں نے گرائے ہیں جو بالا کوٹ میں جبہ کے مقام پر گرے ہیں؟ میرا جی وہی رسپانس ہے جو ہماری حکومت کا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول، کہ ہمیں اپروپریٹ جواب دینا چاہیے. اور اپروپریٹ کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ جی اپروپریٹ کا تو جو ہمارے اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوگا اپروپریٹ، کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ایئر فورس اور این آرمی مین. بٹ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ تھا کہ 4 دن پہلے سے، جس دن سے یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کشمیر میں، کہ ہماری جو بھی انسٹیٹیوشنز آف سیکیورٹی ہیں، ٹاپ انسٹیٹیوشنز، انہوں نے اس چیز کا ایک پورا جائزہ لیا. اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب جب ٹیلی ویژن قوم کو ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں اور ہم فوری طور پر اس کا جواب دیں گے. وی ول ناٹ ایون ہیو ٹائم فار دیٹ. اب وہ وقت آ گیا ہے اور میرا تو خیال تھا کہ آج جو یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہمیں آئے گا. اب جو میں نے اسیس کیا ہے، میری انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ میری کسی اپنے ساتھی سے بات نہیں ہوئی. سیشن میں ہم تقریباً 4:30 بجے تک تھے، وہاں سے نکلے، پھر مجھے ایک اور جگہ جانا پڑا. تو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ وی آر ویٹنگ فار دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ، مجھے جو یہ لگ رہا ہے. اور جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بھی کال ہوا ہے اور اس میں ایک جو آج نیشنل اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جب سے یہ نئی ہماری نیشنل اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے، جو آج انوائرمنٹ تھی ہماری، ایک کلیکٹیو تھاٹ، ایک کلیکٹیو وزڈم آل اکراس، ماشاء اللہ آنریبل ممبرز آف دا پاکستان پیپلز پارٹی فرنٹ بینچز. اس پہ یونٹی رہے گی، اس میں دو رائے نہیں آئے گی. نہیں جی، پر یہی تو ہم نے میسج دینا تھا بوتھ ٹو انڈیا اینڈ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی دیٹ پاکستان ہیز اے ٹوٹل یونٹی. اور ہمارا ایک ہی ہے کہ یہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، جس قسم کی ان کی پالیٹکس ہے آف جنگوازم، آف شوونزم، آف الٹرا نیشنلزم، وہ اپنے حد تک کریں فار ہز اون کنسٹیچوئنسی. بٹ ہمارے اوپر اس چیز کا ایک بوجھ ڈالنا آفٹر دی انتفاڈہ، برہان وانی کی شہادت کے بعد تھاؤزنز آف کشمیریز، کسی کی آنکھیں اڑ گئیں، بیوہ عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو، دا بروٹیلٹی. اور سول رائٹس کی ہم باتیں کرتے ہیں ساری دنیا میں اور رپورٹس بھی بڑی آتی ہیں، بٹ جو مجھے تکلیف ہے کہ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول دیر از ہارڈلی اینی کانڈمنیشن آف انڈیا، جو کہ ہونی چاہیے. اب وہ کہہ لیں کہ کیا بیکاز انڈیا کی جو گروتھ ریٹ ہے اکنامک، پھر اس کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو امریکہ کے ساتھ آفٹر دا 2005 اگریمنٹ جنہوں نے سائن کیا آفٹر 5 or 6 years آف لانگ نیگوسیشن، اور پھر ایک ان کا ایک ٹوٹلی اینٹی چائنا سٹانس. اور ہم کیونکہ سی پیک میں آ گئے ہیں تو ہمیں وہ اب 2 طریقے سے دیکھتے ہیں. ہماری ان کو جو یوٹیلٹی اب نظر آ رہی ہے وہ نیگوسیشنز ان افغانستان. ورلڈ کیپٹل سے کنڈمنیشن نہیں آئی، جو ایک افسوسناک پہلو ہے. وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیرس، لنڈن، واشنگٹن، روم، ٹوکیو، بیجنگ، تو اس میں میرے خیال میں ماسکو اور بیجنگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 کیپٹلز ہیں they are now much more in harmony with Pakistan than they were before. میں شام تک دیکھتا رہا ہوں کہ کسی مسلمان ملک سے مذمتی بیان آ جائے، بڑا اسٹرانگلی پروٹیسٹ کیا ہو کہ آپ نے پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، دیکھنے کو بیان نہیں ملا. نہیں، وہ تو تاریخ بتاتی ہے نہیں آتا. اسی لیے نہایت ضروری ہے جو آج جذبہ تھا ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر، وہی جذبہ جب بھی پاکستان کو تھریٹ آئے، اور تھریٹ از ناٹ اونلی ملٹری، اکنامک، سوشل، اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں. دیکھیے جی، قائد کی جو سوچ تھی، جس لیول کی سوچ تھی، وہ کیا تھی کہ یہ میجورٹی مسلم ایریاز جو ہیں وہ پاکستان بنے. اور کیوں بنے؟ کیونکہ اگر 1 man 1 vote کو لیں گے تو ہماری جو آواز ہے وہ دب جائے گی. ہم سپریٹ ہوئے. اگر ہم اپنے اندر وہ ویلیوز نہیں رکھتے جو ہماری اسلامک اسپرٹ کی ویلیوز ہیں، which are based on the fundamental truths of life،
تو تب تک ہم کمپیٹ کرنا دنیا میں. ہم نے سائنس اور انجینئرنگ کے ذریعے 4 اسٹیجز آف انڈسٹریل ریولوشن آ چکے ہیں, ہم کسی کا حصہ نہیں بن سکے. یہ ہماری کوتاہی ہے, گورننس کی کہہ لیں, ایڈمنسٹریٹو آرڈر کی کہہ لیں, ہماری لیڈرشپ کی کہہ لیں. اب یہ دس شوڈ بی دا گریٹ لیسن فار دا پیپل آف پاکستان, فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, فار دی اپوزیشنز آف پاکستان, کہ فار دا نیشنل کاز, فار نیشنل ابلٹی ٹو رسپونڈ. کیونکہ اب آپ نے جو بات کی, اب OIC والے جو ہیں وہ انڈیا سے بھی اب آئے تھے, MBS صاحب یہاں 20 ارب کا ہمارے ساتھ MOU کر گئے, وہاں بھی جا کے 44 ارب کا کر دیا, کیونکہ ایوری بڈی سیکس دیئر اون فرینڈشپس. جس نے کسی نے کہا ہے کہ there are no permanent friends and there are no permanent enemies. So Pakistan inherently 6th largest populous country in the world. Sovereign, independent, we have to stand up on our own feet, politically, economically, socially. اور وہ ہارمنی جو آج میں نے دیکھی ہے, میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے بہت ہی وہاں عجیب سا ماحول رہا ہے میرے لیے. میں نے بہت پارلیمنٹس دیکھی ہیں, تو مجھے آج وہ ایک نیو لائٹ نظر آئی ہے پاکستان کے اندر. آئی ایم ویری ہیپی, اور اسی لیے میں نے آج تقریر کی جذباتی کی. نارملی آئی نیور جذباتی. ایئر مارشل صاحب, 8 جہاز اگر پاکستانی علاقے میں آتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے. بڑا خوشی ہوتی ہے کہ اگر وہ 8 میں سے کچھ 4-6 آپ مار گراتے کہ وہ انہوں نے وائلیٹ کیا تھا, پاکستانی علاقے میں آئے تھے, 4 بم پھینک کے گئے ہیں, ہم نے ان کو مار گرایا. مار بھگایا نہیں, مار گرایا یہاں پہ. صبح سے یہ بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا مقصد آج کی انٹرسیپشن کا یہ تھا کہ وہ اپنا ہدف اچیو نہ کر سکیں. وہ ہم نے کر لیا, لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ پلوامہ کے بعد ایئر فورس ڈپلائیڈ ہے, یہ آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے. کانسٹنٹ 24/7 کامبیٹ ایئر پیٹرولز ہیں اس ایریا میں. اور غالباً ہوا کیا, 2 طرح کے ویپنز ہیں ان فائٹرز کے پاس انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. ایک بیونڈ ویژول رینج کہ آنکھ سے جہاز نظر نہ آ رہا ہو ود آئیز, لیکن ریڈار پہ نظر آ رہا ہو. اس کے لیے 50 سے 60 کلومیٹر کی رینج چاہیے. BVR میسائل جو کہ ریڈار گائیڈڈ ہوتا ہے, ہیڈ آن یہ چاہیے. اور اگر ٹیل آن جو کہ IR انفراریڈ گائیڈڈ میسائل ہیٹ کے اوپر ہوتا ہے تو 2 کلومیٹرز. اغلب ہوا کیا ہے, پہلا ہدف ہمارے پاس وہ BVRs ہیں, ایبسولوٹلی ہیں ہمارے پاس. تو جب ہمیں یہ پتا تھا کہ میراج آ رہا ہے اور وہ زمین کے قریب رہ رہا ہے, زیادہ بلندی پہ نہیں اڑ رہا ہے, نیچے رہ کے آیا ہے, ریڈار کو آپ کو ڈاج کر دے, تو ہم نے انگیج کیوں نہیں کیا ان کو ٹائملی کہ بھائی مارتے ان کو, بچتا نا وہ. دیکھیے آ تو گیا تھا, جاتا نا. دیکھیے فار ایگزامپل شاید یہ ہوا, مجھے آفیشیل کچھ پتا نہیں ہے, لیکن یہ پتا ہے کہ 24/7 کیپ تھی وہاں پہ. صبح جب میں خود اٹھا 5:30 بجے تو میں نے آفٹر برنر کا روڈ سنا 5:30 بجے, یہ غالباً ہوا 3:30 بجے. سو آئی واز ہیپی کہ ہماری جہاز, ہمارے دفتر خارجہ نے کہا 2:54 پہ وہ پاکستانی ایئر اسپیس پہ انٹر ہوئے, 8 جہاز. سو غالباً ہماری کیپ جو ہے وہ ساؤتھ میں تھی مظفر آباد کے, یہ نارتھ سے انٹر ہوئے ہیں. اور جیسے ہی ہماری کیپ کو ویکٹر کیا ہے ریڈار نے, تو ان کو بھی سمجھ ہے, وہ بھی قابل ایئر فورس ہیں, کہ ہمیں 50 سے 60 کلومیٹر کی ہیڈ آن رینج چاہیے BVR امپلائی کرنے کے لیے. اور ٹیل آن کے لیے 2 کلومیٹر. ٹیل آن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, لیکن ہیڈ آن کی بجائے کوارٹر, مطلب انہوں نے سائڈ سے گزرے ہیں. اور جیسے ہی ہمارا BVR ہمارا ریڈار لاک ہوا ہے, وہ مظفر آباد گڑھی حبیب اللہ اس سائڈ سے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے نارتھ ورڈز گئے ہیں اور گرائے ہیں اور وہ نکل گئے. جو میں چیز بتانا جب آپ ادھر سے آئے ہیں تو اتنی دیر میں بارڈر جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو ود پے لوڈ سپیڈ ان کی ہوگی 0.7-0.8 ماک, مطلب کہ آواز کی رفتار سے کی نسبت 0.8, 80%. اچھا, جیسے ہی انہوں لاک ہوا ہے, یہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ریڈارز نے لاک کیا, ان کو لاک کیا ہے, تو یہ اچھی چیز ہے کہ they were also not looking for an engagement. ان کے بھی escorts ہوئے ہوں گے, مطلب بامبرز ڈیفرنٹ ہوں گے, escorts ڈیفرنٹ ہوں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ایک جہاز, یاد رکھنے کی چیز آپ کے ناظرین کو یہ ہے اور عوام کو, کہ جب فوجی بارڈر کے اوپر لڑتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا before war is declared. لیکن ایک جہاز 15 کلومیٹرز اندر آ جاتا ہے اور اگر شوٹ ڈاؤن انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, ایسکیلیشن لیڈر, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے, عمران خان نے یہی کہا, آلدو وہ انکنونشنل کی بھی بات کر رہے تھے, ایسکیلیشن لیڈر ہماری کنٹرول میں شاید نہ رہے, بیکاز پریشر اتنا ہوگا دونوں سائڈوں پہ رسپونڈ کرنے کا. لیکن اغلب یہ ہوا ہے
کہ ہمیں وہ جو انوائرمنٹ ہے 50-60 کلومیٹر ہیڈ آن اور 2 کلومیٹرز ٹیل آن وہ نہیں ملی، لیکن جیسے ہی لاک کیا ہے ان جہازوں نے شمال کی طرف ٹرن کیا، گڑی حبیب اللہ کی طرف. انہوں نے اپنے پے لوڈز، کیونکہ اگر 15,000 فٹ میں ہیں تو وہ اسی جگہ پہ نہیں گریں گے، وہ اتنی فلائٹ کے بعد جا کے گریں گے جہاں پہ بھی گریں گے. سو یہ وہاں پہ جا کے گریں جہاں پہ کوئی ٹارگیٹ نہیں تھا. بی بی سی کے ایک وہ ویڈیو بھی گھوم رہی، ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بی بی سی ویسے بات ہو رہی تھی، کچھ وہ انفارمیشن چاہتے تھے، انہوں نے کہا یہ ہماری ویڈیو ہے اور اس ایریا کی جو انڈیا کلیم کر رہا ہے. 4-5 کلپس ہیں جو اس جگہ کے ہیں جہاں سے یہ تو نظر آتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر کوئی بڑا سا گھڑا بنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی. سو یس، اگر ایک جہاز گرا لیتے تو ہمارا ایگو تھوڑا اور سیٹسفائی ہو جاتا. تو پھر مودی نے جو حرکت کی تھی اس کو اپنے گھر منہ دکھانے کا موقع نہ ملتا، اس کے جہاز آ کے اگر ہم یہاں گرا دیتے. نہیں دیکھیے، اس وقت بھی جب صبح جیسے ہی میں نے سنا اور میں نے انڈین چینل آن کی، ایک چینل نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں ویڈیو فوٹیج نہیں دی. وہ ویڈیو فوٹیج کیا دکھائیں گے؟ ڈیٹا لنک کے اوپر وہ جہاز ٹیک آف کرتے ہوئے فوٹیج دکھا رہے ہیں. کاکپٹ ویڈیو ریکارڈنگ ڈیٹا لنک پہ بھی آ جاتی ہے، زمین سے تو فوراً آ جاتی ہے. وہ ابھی شام تک نہیں دکھا پائے بیکاز دیر از نو ٹارگیٹ. تو یہ اچھی چیز ہوئی ہے کہ انگیجمنٹ ہو جاتی تو شاید ہمارا ایگو تھوڑا اور مساج ہو جاتا. گرانا چاہیے تھا جی. چلیے وہ آپ کے ہمارے علاقے میں اگر آیا تو اسے واپس جانے. 71 کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ آپ کی انڈین ایئر فورس پاکستان جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو، یہ تو وار ٹائم ہے نا اور ہم وار فوٹنگ پہ ہیں. 96 97 یہ ساری چینل پہ میں نے کہا آپ کے پاس بھی میں گوشت گزار کر دوں. 96 97 میں ڈی جی ایئر انٹیلیجنس تھا، تو اس وقت پیس ٹائم میں ایک انڈین ہیلی کاپٹر ایک منسٹر کے ساتھ مظفرآباد انگریز کر کے آ گیا. ہمارے 2 F7s گئے، انہوں نے انٹرسیپٹ کیا. ایک لائن ابریز کیا، وی آر ٹولڈ کہ فائر وارننگ شاٹس کہ میں آ گیا ہوں اینڈ لینڈ کرو یہاں پہ. پیچھے ایک جہاز فائرنگ پوزیشن میں ہے، انہوں نے ریڈار کنٹرولر کو کال دی کہ کیا کرنا چاہتے ہو، اس کو لینڈ کروائیں، ماریں، کیا کریں. اچھا اس وقت وزیر اعظم صاحب نہیں ملے، آئی ڈونٹ نو کون تھے، 96 میں شاید نواز شریف صاحب تھے. ایئر چیف نہیں ملے، بی ہوں گی 97 میں یا کیئر ٹیکر جو بھی 97 میں بعد میں میاں صاحب. اچھا تو اتنی دیر میں پی کیو مہدی صاحب جو یقین کریں ناٹ ہی 6 فیٹ، ہی 10 فیٹ ٹال. پی کیو مہدی صاحب جو ہیں جو بعد میں چیف بنے وہ اے او سی ایئر ڈیفینس تھے، وہ انٹر ہو گئے فارچونیٹلی، اے او سی ایئر ڈیفینس تھے. تو کامبیٹ کنٹرولرز نے کہا کیا کریں، بیکاز اگر آپ ایک جہاز کو ایک ان مینڈ ہیلی کاپٹر کو مار دیتے ہیں، ان آرمڈ کو اپنی ایریا پہ جو غلطی سے بھی بھلے گھس آیا ہو، تو پی کیو مہدی صاحب نے کہا جانے دو، سوچ کے کہا. یقین کیجئے وہ منسٹر گیا، جو پولیٹیکل مائلیج ہمیں ملی اس نے جا کے جیسے ہی لینڈ کیا اس نے ٹی وی چینل کو کہا، انڈین ایئر فورس کو برا بلا کہا. اس نے کہا یہ آج پاکستان ایئر فورس کی مہربانی ہے کہ میں یہ منسٹر کا جہاز نہیں تھا، یہ انڈین ایئر فورس کے جیٹس تھے جو 4 بم نہیں خیر یہ تو وہ ماضی والا واقعہ اور ہے. اچھا فخر امام صاحب نے آج شاید آپ ہی کی تقریر میں وہ الفاظ تھے کہ اگر عزت کے ساتھ دنیا میں جینا ہے تو اس طرح کے واقعات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو رسپونڈ. آج رستہ کھولیں گے کل وہ پھر آئے گا، اس کو تو الیکشن میں مار پیٹنے کی نظر آئے گی تو پھر گھسے گا. جی بالکل، میں تو ابھی بھی اس میں میرے تو سٹرانگ یہی تھا. اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا، میں اسمبلی میں گیا تو ٹی وی والوں نے مجھے پوچھا کہ انہوں نے جارحیت کیا، آپ کا کیا رسپانس ہے. میں نے ایک لفظ کہا ریٹیلیٹ. اب ریٹیلیشن تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں نے کرنی ہے نا، جیسے مارشل صاحب یہاں تشریف فرما ہیں کہ انہوں نے ہمیں وارننگ دی ہیں، اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول آنریبل پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ اگر وہ کرتے ہیں ایسی حرکت تو ہمارا رسپانس امیڈیٹ ہوگا. یعنی کہ ہم نے ایک پورا بنا لیا ہوگا ذائچہ. تو میں تو ہوپ یہی کر رہا ہوں آج بھی. اب وہ آج بھی بہت لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، اب سن رہے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ جو کہ ہونا چاہیے. کمانڈ اتھارٹی کا بھی اجلاس جی ہاں وہ کل ہو رہا ہے. جی ہاں وہ تو ہو رہا ہے، یہ تو خیر ہونے ہیں اجلاس تو ہونے ہیں. ڈیسیژن ہیز ٹو بی ٹیکن اینڈ ڈیسیژن ہیز ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، دا پرائم منسٹر لیول. کیبنٹ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ہمارے قوم کی، اور قوم پیچھے ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم نے، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہم گاٹ اے کنٹری ساورن کنٹری بذریعہ ووٹ فار اے پرٹیکولر پرپس. آزادی اور ساورنٹی وہیں حاصل ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ہیجمنی ان آور ریجن. کم از کم میرا تو نہیں خیال نو پاکستانی ووڈ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ہیجمنی. آج وقت آ گیا ہے. اٹ مے بی اے موڈ آف سروائیول لانگ ٹرم.
We have to take stock of the situation and decide that this is the response of a sovereign, independent nation. मेरा तो ये है. We should respond. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل میرے خیال میں DGISPR نے شام کو جو پریس کانفرنس کی ہے میں نے تھوڑی سی دیکھی آنے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، میننگ دیئر بائی بہت سارے ٹارگیٹس ہیں، کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں آرمی کے بہت سارے انڈین اکراس دا بارڈر، وہاں پہ ویسے ایمونیشن ڈیپوز ہوں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. سو لینڈ سے، زمین سے کیا جا سکتا ہے، ہوا سے کیا جا سکتا ہے، دونوں کا کیا جا سکتا ہے، کمانڈوز جا کے کچھ کر سکتے ہیں. سو آپشنز ہیں، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ جواب دینا لازم ہے. ایبسولوٹلی. اور آئی تھنک آج سیاسی اور ملٹری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کم واٹ میں ہمیں جواب دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. مگر جو شہری رحمان صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں، اٹ شوڈ بی میجرڈ، اٹ شوڈ بی کیلکولیٹڈ، اٹ شوڈ ناٹ ایسکیلیٹ آؤٹ آف کنٹرول. جیسے فخر امام صاحب کہہ رہے ہیں، چیسٹ تھمپنگ جنگوازم مودی کی طرح ہماری طرف نہیں ہونا چاہیے. اور آئی تھنک عمران خان ہیز گاٹ، ہی از شون دیٹ سین ہیڈ آن سین شولڈرز. اور امیجیٹلی مجھے کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے کہ امیجیٹلی میٹنگ ہوئی ہے صبح کے وقت سے، اور بعد میں ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، کل یہ ہو جائیں گی، بیکنگ بھی ہے. سو اگلے 2-3 دن میں جہاں پہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت مل کے جو فیصلہ کیا ہمارے سامنے آ جائے گا. اچھا، ایک لاسٹ کویسچن فخر امام صاحب آپ سے لے لوں، پھر میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو کیا ہوا ہے وہ بھی مجھے سنوانا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ویسے تو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ابھی تک وہ کنڈمنیشن کے بیانات آنے چاہیے تھے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے، وہ آئے نہیں ہیں، لیکن ہاؤ ٹو انگیج دیم، اس کے اوپر آپ کچھ تجویز کریں گے؟ دیکھیے جی، دی کنٹریز دیٹ میٹر آر دی پاورفل ورلڈ کیپٹلس. یہ ریال پولیٹک ہے، اور وہ میٹر وہی قوتیں کرتی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دی یورپین یونین، جاپان، برازیل، ریپبلک آف کوریا. دیز پیپل کیری ویٹ ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی. ہماری جو OIC ہے، وی ہیو ایکسلنٹ ریلیشنز ود ہمارے، اور ان کے ساتھ اب جو ہم نے ان سے طے کیا ود سعودی عربیہ اور UAE، قطر، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ہر قسم کے تعلقات. اور مور ریسنٹلی اکنامک ٹریڈ وہ اپنی جگہ، پر جو ان کا ویٹ ہے ان ٹرمز آف وارفیئر، وہ جن کی میں نے نشاندہی پہلے کی. تو ہمیں چاہیے، and if need be, yesterday the honorable foreign minister was talking to the Chinese foreign minister. He talked to certain of the European Union Pompeo se bhi unki hui hai. Pompeo. So at the highest level he's constantly in communication. تو اس کی جو سچویشن ہے، اور پھر ٹرمپ for the first time، حالانکہ جو نی جرک ریاکشن تھا شروع میں وائٹ ہاؤس کا اور ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، وہ ہمارے حق میں نہیں تھا آن کشمیر، وہ جو ان کے 40 کیجولٹیز ہوئی تھی. بٹ دین ٹرمپ واز مچ مور ریفلیکٹیو، اس نے برابری کی تقریباً اسٹیٹمنٹ دیا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو پش، اینڈ اف نیسسری delegates at the highest level be sent to maybe not more than 3 or 4 countries. اگر ٹائم ہے، نہیں ہے تو then we take our own decision. But that communication, diplomatic, we must be more aggressive in our diplomacy and make it. اور کئی دفعہ individuals matter a lot at the highest level. میں دلی میں آج دیکھا ہے کہ انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہ جو ڈپلومیٹک کور تھی اس کو بلا کے اس کے اوپر بریف کیا ہے. مور اور لیس انہوں نے چیزیں جو انڈین میڈیا پہ میں نے خبریں پڑھی ہیں وہی کہی ہیں جو ان کے فورن سیکرٹری نے پریس کانفرنس میں کہی تھی، لیکن انہوں نے فوراً ان کو انگیج کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ جگہ تھی، ہم نے یہ کام کر کے. ہم بھی کرتے رہیں، ہمارے بھی فورن آفس نے جتنے بھی یہاں سیکورٹی کاؤنسل کے امبیسڈرز تھے، پھر آل امپورٹنٹ مسلم کنٹریز کے امبیسڈر، سب کو بریفنگ تو کرتے رہے. بٹ ناؤ سچویشن ہیز بیکم ویری ہاٹ. آج صورتحال بدل گئی. کلوزنگ ریمارکس آپ سے بھی ایئر مارشل صاحب، آپ کیا تجویز کرتے ہیں فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ایک تو فیصلہ انہوں نے کر لیا اور کہتے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ کر لیا کب کرنا ہے ہمیں نہیں پتہ جو انہوں نے کیا. نمبر 2،
میرے خیال میں ڈپلومیٹیکلی ایکسٹیریئر منوور ہمارا بہتر ہوا ہے بیکاز وی ہیو اے فل فلیجڈ فارن منسٹر, اور بہتر اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور اس میں کیا میں ایک انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, جب یحییٰ خان پریزیڈنٹ تھے تو آپ کو یاد ہے کاسا بلانکا میں ایک او آئی سی میٹنگ ہوئی جس میں انڈیا کو پرابلی انوائٹ کیا گیا تھا, اینڈ یحییٰ خان ریفیوز ٹو اٹینڈ, سو دے ہیڈ ٹو ڈراپ انڈیا. سو وی کین آئی تھنک شہزادہ محمد بن سلمان کو بتانا چاہیے, شاید ان کی ایگنگ پہ یہ ہوا ہے کہ جی یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں. اور آج جب کہ وہ ایگریسر ہیں اور ہم نے ریسٹرینٹ شو کی ہے اور ہم ڈیلیبریٹ کیلیبریٹڈ میجرڈ رسپانس دینے کی سوچ رہے ہیں, ہم وار نہیں چاہتے, تو آپ مت بلائیے ان کو. سو وی شوڈ ٹیک اے اسٹرانگر اسٹینڈ, بٹ یہاں تگڑا پوزیشن اختیار کریں پوزیشن, اور لیکن اس سے پہلے ہمیں کلٹیویٹ کرنا چاہیے. ہمیں وہ شاید آج نظر آنی چاہیے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. مشرف صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو دعویٰ ہے انڈین کا کہ پاکستانی علاقوں میں آئے ہیں, بالا کوٹ کے قریب ایک مقام ہے جبہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ 4 بم انہوں نے گرائے ہیں, اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ رد عمل یہ ہے کہ 4 وہ گراتے ہیں تو ہمیں 8 گرانے چاہیے. میرا رد عمل تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ڈیٹرنس کیپیبلٹی اس کو ہمیشہ قائم رکھیں گے, کہ ہم اپنے پاس جو فورس ہے اسے پوری طریقے سے استعمال کریں گے. کہ انٹینٹ ٹو یوز دا فورس وہ جب تک نہیں دکھائیں گے ہم, تو یہ انڈیا جو ہے یہ ڈیٹر نہیں ہوگا. تو لہذا ہمیں ڈیٹرنس دکھاتے ہوئے اپنی فورس کو یوز کرنا چاہیے ان کے اگینسٹ. یہ بتایا جاتا ہے کہ 2:54 پہ 8 انڈین ایئر فورس کے جیٹس تھے جنہوں نے انٹروڈ کیا ہے پاکستانی علاقے میں, مظفر آباد والی سائڈ سے انٹر ہوئے, اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنا جہاں پہ بھی بم گرانے تھے وہ گرائے, اور پھر وہ پاکستانی علاقے سے ہوتے ہوئے واپس چلے گئے. وہاں پر وہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک جیش کا مرکز تھا اس کو تباہ کر دیا. اب ہمارے یہاں آج بھی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی, اور کل جو ہے اس سے بھی زیادہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. کیا جواب آنا چاہیے؟ ہمارا ریٹیلیشن ہونی چاہیے تو کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ ریٹیلیشن بالکل ہونی چاہیے. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے, اب ایگزیکٹ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اچیو کیا. وہ اٹیک انہوں نے کیا ہے اور ہمارے جیٹس نے رسپونڈ کیا, اور وہ اپنے سامان کو جیٹسن کر کے, نہ کہ مطلب ہلکا اپنے آپ کو کر کے وہ نکل گئے. ہلکا جب ہی آدمی کرتا ہے جب وہ تیز جانا اسے, جو جس سپیڈ پہ وہ آئے تھے اس سپیڈ سے زیادہ وہ سپیڈ پہ واپس گئے. تو اس صورتحال میں ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم کیا ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے. بٹ اور اچھا وہ کہتے ہیں ان کی کیجولٹیز بھی کوئی خاص وہ ایسی بات نہیں ہے. BBC تک نے کہہ دیا کہ یہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں NCA کی جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بھی ایک انٹینٹ دکھا رہی ہے کہ ہم میکسیمم لیول پہ چلے جائیں گے, تو وہ بھی پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے. سر میں اس کی تھوڑی سی آپ سے وضاحت مانگوں گا. کل میٹنگ ہونی ہے جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کرنا ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی, اور یہ ٹیکٹیکل اور سارا کچھ اس میں آ جائے گا. ہمارا اب اس کا جو اعلامیہ آئے گا بڑا اس کے الفاظ معنی خیز ہوں گے, تو ہم اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک نیوکلیئر یوز کا تعلق ہے, نیوکلیئر تھریشولڈ کو کراس کرنا, وہ جب کراس ہوگا تو ہمیں نیوکلیئر یوز کرنا ہے. دیٹ از آور اسٹریٹجی, اور دیٹ از واٹ وہ انڈین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیئر تھریشولڈ نہ کراس کرنے دو تاکہ ہم وہ نیوکلیئر اپنے ڈیوائس استعمال نہ کریں. تو یہ ہے, اب اس کو دنیا بھی نہیں کرنے دے گی. دیکھیں یہ جو 2002 میں ایک دفعہ جو کنفرنٹیشن ہوئی تھی ان کے پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد, انہوں نے وہ فوجیں لے آئے, ہم بھی فوجیں لے گئے. اب اس میں وہ ایک دفعہ مجھے پتہ ہوا تھا انٹیلیجنٹ رپورٹ سے کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں رات کو. سو ناؤ دیٹ از دا ڈینجر کہ وہ اٹیک اگر کرنے والے ہیں کیا کریں گے. تو اس کا ظاہر ہے اس کی رسپانس
میں نے تو یہ دی تھی, میں نے آرمی نیوی ایئر فورس کمانڈرز کو آرمی ہاؤس بلایا تھا اور وہاں ایئر فورس ایئر چیف کو کہا پورے ایئر فیلڈز میں بتا دو دیٹ وی ول کاؤنٹر اٹیک امیڈیٹلی, اور دوسرا کاؤنٹر اٹیک ہم صبح سویرے دوسرا کریں گے. تو یہ ہوتا ہے انٹینٹ ٹو رسپونڈ. وہ ہم نے کیا تھا, تو وہ اتنا کافی تھا کہ وہ اسی سے وہ بھاگ گئے اور رک گئے اور وہ اپنی فورسز کو واپس لے گئے. ناؤ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ بہت پیچیدہ سوال ہے کہ نیوکلیئر یوز پہ ہم کب آ جائیں. ناؤ دس از ناٹ این ایزی آنسر. یہ آسان جواب اس کا نہیں ہے کہ ہم نیوکلیئر بام استعمال کر لیں گے. مجھے کولن پاول ہر دوسرے دن ٹیلی فون کرتا تھا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی آپ کنٹرول میں ہیں نا, آپ ناراض تو نہیں ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا بالکل ٹھیک ہے, آپ دوسری سائڈ پہ بھی یہی کہیں پہلے. تو وہ مطلب وہ امریکہ تک بہت وریڈ تھا کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو ہے اس کو نہ کراس کر جائے کوئی. تو اس میں ایک چیز کہتے ہیں نی جرک ریئیکشن یہ ہے کہ اگر انہوں نے 2 جہاز لے کر آئے اور انہوں نے جس کیب کو وہ کہتے ہیں ہمارا, اب 6 اور بھیجتے ہیں اور فلانی جگہ ہمارے ٹارگٹ کو مار کے ہمیں نقصان کرا دیتے ہیں, تو اس پہ کیا ہم یہ نہ ہو کہ ہم نیوکلیئر بام مار دیں. تو یہ ایک نیجرک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ نیوکلیئر ڈیوائس اپنی یوز کر جائیں. ایسے اس خطرے سے کہ وہ یوز کرنے والے ہیں, اس کا خطرہ جو ہے اسے اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کر کے اپنا نیوکلیئر ڈیوائس یوز کرے. نیوکلیئر تھریش ہولڈ تو شاید کوئی بہت اچھی سینسز میں دونوں ممالک کی قیادت جو ہے اس کی طرف جانے سے گریز کرے, لیکن جب آپ کی سیکیورٹی یا سلامتی جو ہے اس کو خطرات لاحق ہوں گے تو ہمارا تو وہ پورا ڈاکٹرین جو ہے ہی اسی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ منیمم تھریش ہولڈ ہم نے مینٹین کرنا ہے. لیکن ایک سوال یہاں بار بار اٹھتا ہے سر, وہ آپ اگر بہتر روشنی ڈال سکیں کہ 8 انڈین ایئر فورس کے جیٹس اگر پاکستانی علاقے میں آئے, پاکستانی ایئر سپیس میں آئے, ہمیں ان میں وہ بھاگ تو گئے لیکن ان کو مار گرانا چاہیے تھا. ہاں یس یو آر رائٹ, مار گرانا چاہیے تھا. مطلب ایئر میں مقابلہ ہونا چاہیے تھا. اب ہم کتنے مار سکتے ہیں ان کے, بالکل جتنا ہو سکتا ہے ہمیں ان کے مار دینے چاہیے تھے, لیکن وہ بھی آخر لڑ رہے ہیں. تو 8 آئے تھے, اگر ان میں سے 4 ہم مار دیتے ہیں پھر بھی بہت ہے. تو یہ تو جنگ ہے جی, یہ اپوزنگ فورسز ہے جو ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ کی کتنی کامیابی ہوتی ہے وہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. لیکن ٹو ٹاک آف یوز آف نیوکلیئر ویپن, یہ دیکھیں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ آسان کام نہیں ہے ٹو ٹیک اے ڈیسیجن. این سی اے کا بھی یہ فیصلہ کہ جی اب نیوکلیئر دیکھیں, اب میں کیا بتاؤں نیوکلیئر کتنے یوز کرنے ہیں آپ نے. ابھی ہم بہت ہی ایک میں سمجھوں گا ایک اسٹوپڈ بات میں کرنے والا ہوں کہ اگر فرض کیا آپ نے ایک نیوکلیئر بم مارا تو ایک تو ان کے لیے ہندوستان کے لیے کافی نہیں ہے, وہ امیڈیٹلی رسپونڈ کریں گے, وہ 20 ماریں گے آپ کو. تو لہذا کیا آپ تیار ہیں کہ آپ 20 انہیں مارنے نہ دو؟ اس کا مطلب آپ ان کے اوپر 50 مارو اسٹریٹ اوے, ایک نہیں, ایک سے گزارا نہیں ہوگا. سر اب تو آپ نے ایک کام نہیں ہے, اب تو آپ نے ایک کمانڈو لائک اسٹریٹجی جو ہے نا اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. وہ اللہ کرے کہ وہ نوبت نہ آئے اس خطے کے عوام کے لیے اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے. شاید وہ دن جو ہے اس کو بچنا اس سے بہت ضروری ہے. لیکن اگر کنونشنل وار کے اندر ہی رہتے ہوئے رسپونڈ کرنا ہو تو پھر آپ کیسے کیا تجویز کریں گے؟ ہاں وہ بالکل کرنا چاہیے, 100%, 1000% وہ کرنا چاہیے. ہمارے دیکھیں آزاد کشمیر کو اگر جتنا آپ جانتے ہیں پہاڑوں کو, پہاڑی علاقے, آزاد کشمیر کے علاوہ فرنٹیئر پروونس کے پی کے میں بھی پہاڑی علاقہ ہے. ادھر اگر آپ انہیں جانتے ہیں اس علاقے کو, تو یہاں
کچھ ایسی جگہیں جہاں وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ان کو ہے، لیکن کچھ اور ایسی جگہیں جہاں ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہمیں ہے، وہ جگہ ہمیں پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی یہ پتہ ہے وہ کہاں آ سکتے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے ایک تو جہاں وہ آ سکتے ہیں ادھر دفاعی فورس تیار رکھیں، اور جہاں ہم ان کو مار سکتے ہیں اس کی تیاری پوری کر لیں. اس کی تیاری یہ ہے کہ آپ کا پلان ادھر کا پورا تیار ہو کہ یہ کہیں آئیں گے تو ہم ان کو ادھر ماریں گے، اور ادھر مارنے سے پلان بھی ہو گیا، اور وہاں فورس جو ہے جو چاہیے ادھر مارنے کے لیے وہ پہلے سے تیار ادھر بیٹھی ہوئی ہو، تیار پیچھے بیٹھی، تیار اس تیاری میں کہ ہم ان کو ماریں گے، کاؤنٹر اٹیک کریں گے. اب یہ تیاری اگر آپ کی ہے تو آئی ایم ویری شیور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اٹیک کرے گا ہی نہیں. جب ایک لاسٹ آپ سے پوچھ لوں، کچھ عرصہ پہلے انڈین آرمی چیف کی جانب سے یہ کولڈ سٹارٹ اور 2 فرنٹ وارز کے حوالے سے بہت سے بیانات آئے. پھر پاکستان کا جوابی حکمت عملی میں یہ آیا کہ ہم نے اسمارٹ ڈیوائسز بنا لیے، ٹیکٹیکل ویپنز بنا لیے، اور وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ہمارے علاقہ تھریٹن ہوتا ہے، اس کی سلامتی تھریٹن ہوتی ہے، جو ان کا پلان تھا کہ ہم آئیں گے اور سندھ کو کاٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو اس کا جواب ہم نے وہ دیا. اس پہ وہ بہت چیخے چلائے بھی. تو ابھی آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ابھی یہ تو دھمکی کے لیے استعمال ہوگا، ظاہر پریکٹیکلی تو ابھی یوز نہیں ہونا، لیکن کیا ہمیں ایسی بات بھی کرنی چاہیے NCA کی میٹنگ کو یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی جو میں جانتا ہوں انڈیا کی، پہلے ان کی اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کو 2 حصے میں کر کے پاکستان فوج کو ختم کرو اور پاکستان کو ایز اے کنٹری ان افیکٹو ٹو رول کر دو، 2 حصے میں کر کے. ریلوے لائن اور روڈ ہمارا بارڈر، انڈین بارڈر کے بہت قریب ہے کئی جگہوں پہ، لائک رحیم یار خان آج کل جو ہے وہ سنا ہے ادھر فورس لائے ہوئے ہیں، ادھر سے پاکستان کی ریلوے لائن روڈ قریب ہے تو وہ ولنریبل ہے. تو یہ ادھر کی سچویشن ہے. پہلے ان کی یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ ہمیں بالکل مطلب 2 میں ڈیوائڈ کر کے ہمیں مارے. اب جب سے یہ نیوکلیئر آ گیا اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز آ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اسٹریٹجی نہیں چلے گی، کیونکہ ہم پھر نیوکلیئر پہ آ جائیں گے، نیوکلیئر تھریشولڈ ہم کراس کر جائیں گے اور ہم شاید نیوکلیئر فائر کر جائیں. تو اس لیے وہ نہیں چاہتے، انہوں نے اسٹریٹجی اپنی تبدیل کر دی ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم اتنا پاکستان کے اگر وہ جیت بھی رہے ہیں، ہمیں مار بھی رہے ہیں، تو ادھر آ کر رک جائیں جہاں ہم اپنا نیوکلیئر ویپن استعمال کر لیں گے، وہاں وہ رک جائیں گے. ان کی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو پوری طریقے سے 2 میں کیا جائے. تو یہ فرق پڑ گیا ہے ہمارے اپنے نیوکلیئر کیپیبلٹی اور آلسو کنونشنل کیپیبلٹی. ہم نے جو کنونشنل، اب یہ تو نیوکلیئر ہوا، کنونشنل ہم نے اتنا فورس لیول رکھا ہوا ہے کہ ان کو کامیابی، جنگ میں کامیابی ہم نہیں ہونے دیں گے. دیٹ از آر، ہمیں ایک 1:3 کہتے ہیں فورس لیول ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کا ہر جگہ ہے، اور ہمیں بالکل ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ پاکستان آرمی کو، اور کیونکہ میں 1 کور کمانڈر رہا ہوں بائی دا وے، اور 1 کور کو جو ٹاسک ملا ہوا تھا اور پاکستان آرمی کو ٹاسک ملا ہوا تھا جو میں آرمی کمانڈر جب تھا، ڈیفینڈ دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان اینڈ اینڈ دا وار آن اے فیوریبل نوٹ. مطلب مجھے حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جنگ اینڈ کرنی ہے جیتنے میں، کامیابی میں. یہ مجھے آرڈر ہے حکومت پاکستان کا. تو اس لیے یہ اس کے فورس لیول ہم نے کنورٹ کیا، اور وہ فورس لیول ہم مینٹین کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ ابھی بھی ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکیں گے جس میں ہمیں وہ پوری طریقے سے ڈیفیٹ کر سکیں. تو آپ کا پھر مشورہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے جہاز بھیج کے ہمارے علاقوں پہ 4 بم گرائے ہیں تو ہم بھی ایک ایسا آپریشن پلان کریں تو 4 کی بجائے وہاں پر 8 یا 10 بم گرا کے. ہاں، یس، میرے خیال
خیال میں ڈیٹرنس کا سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ 8 جیٹ بھیج رہے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم بھی اتنے ہی ان کے ٹارگٹوں پہ بھیجیں اور ان کو اٹیک کریں. بالکل یہی ڈیٹرنس ہے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ڈیٹرنس لیول کمپلیٹ نہیں ہے. اچھا، انہوں نے ایک اور جو آج ان کے سیکورٹی کے آفیشل ہیں وہ دعویٰ جو کر رہے تھے، ان کے جو سیکورٹی آفیشل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ ایک جیش کا مرکز تھا اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو پاکستانی فورس جو ہے وہ کس کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گی، تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کس ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے؟ وہ تو اب ٹارگٹ دیکھیں گے، ٹارگٹ دیکھنے پڑیں گے. بہت سے ٹارگٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ جیٹس یوز کر رہے ہیں اکراس دا بارڈر، وہ پھر بہت سے ٹارگٹ ہیں جہاں ہم جا کر مار سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیٹس بھی ہیں اور ان کے جو وہ ویپن کیری کرتے ہیں وہ بھی ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکیں. تو ایسی کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان کے فارمر چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے صدر بھی رہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. صاحب کی گفتگو تو ہم نے سن لی، ان کا لب لباب ایک ہی تھا کہ جواب دینا چاہیے، وہ آپ لوگوں نے بھی کہا. کل آپ جب پارلیمان میں بیٹھیں گے تو پولیٹیکل سائڈ سے کس قسم کا رسپانس آنا چاہیے؟ وہاں پر PMLN بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ہوگی. آج جو ہم نے سپیچز دیکھی اور جو رد عمل دیکھا شہباز صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا، بالکل ایک لائن تھی، کوئی دو رائے تھی نہیں. لیکن جواب کیا آئے پارلیمان سے؟ کل کیا ریزولوشن آئے وہاں سے؟ میرا خیال ہے ریزولوشن تو بڑا کلیئر کٹ ہوگا کہ پاکستانی قوم، جتنی بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز، اور پاکستان کی عوام بھی ان کے ساتھ ہے، کہ ہم ان کو ایک پراپر رسپانس انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور وہ فیصلہ اب کمانڈ، کیونکہ وہ اسٹریٹجک ہمارے ماہرین ہیں، امید کرتے ہیں کہ کل تک وہ اس قسم کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا. اور ہمارا جو ریزولوشن ہوگا وہ ان کو امپاور کرے گا کہ آپ کریں. اور یہ بیسیکلی جو پارلیمنٹری اونرشپ ہے ایک نیشنل پالیسی بن جائے گی کہ پارلیمان نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے علاقوں کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ جواب جائے گا. بالکل، وہ تو آج میرا خیال ہے جو آج پارلیمان کا اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس تھے، علیحدہ علیحدہ یہی تھا میسج، یہ بالکل ایک ہی تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ ہندوستان کو ہم دکھائیں گے کہ ہماری ساورینٹی کی طرف اگر اس نے میلی آنکھ سے دیکھا، دے ول گیٹ اے فل فلیج رسپانس. آپ ایئر مارشل صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ٹائم لیا گیا ہے. اب صبح 2:54 کی اگر ہمارے علاقوں میں ہوئی ہے تو ہمیں جواب دینا ہے، تو ہمیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یا ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے کن چیزوں کو سامنے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے؟ ان کی جو اسٹرینگس ہیں، ان کی ویکنیسز، ہماری اسٹرینگس، ہماری ویکنیسز. لیکن نمبرز کی گیم، جو اگر وہ بہت بڑی ایئر فورس اور آرمی اور نیوی ہیں، نمبرز کی گیم اس طرح کی چیز میں میٹر نہیں کرتی. ہمارے پاس بھی کوالٹی ویپنز ہیں، ہماری ایئر فورس اور آرمی اسپیشلی بیٹل ہارڈنڈ ہے، کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کرتی رہی ہے. چاہے جائے کہ وہ بھی ایک قابل ایئر فورس ہیں، ان کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہیے. ٹارگٹس بے تحاشا ہیں جو کہ چوز کرنے آسان ہیں. اور اچھی چیز جیسے فخر امام صاحب کہہ رہے ہیں، DGISPR کے الفاظ تھے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کب، کہاں اور کیا مارنا ہے. اب اٹ ڈپینڈس آن دیم، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل، سیاسی اور ملٹری قوت نے کیا فیصلہ کیا. جنرل پرویز مشرف صاحب نے ابھی کچھ الفاظ استعمال کیے، میں انہی کے الفاظ میں آپ سے پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کچھ ایریاز ہمارے ولنریبل ہیں جہاں انڈین کو معلوم ہے کہ وہ وہاں سے کیا کام کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں. اس طرح بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں انڈین ولنریبل ہیں، وہاں ہم جا کے تو مار سکتے ہیں. تو ہمیں اب اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی کو بڑا کلیئرلی بنانا ہے کہ ہم کہاں جا کے کیا ہٹ کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ کے الفاظ تھے کہ بڑا کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے رسپانس. بالکل. اور میں خیال میں سیاسی قیادت نے، جیسے اس سے پہلے شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ میجرڈ ہونا چاہیے کہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. اور کیونکہ بارڈر ہاٹ جب ہوتا ہے تو ہمارے کمانڈرز کو، آرمی چیف کو، کور کمانڈر کو، لوکل کمانڈرز کو سب پتہ ہے کہ ان کے ولنریبل پوائنٹس کہاں پہ ہیں. ایئر کی سپورٹ سے وہ اگر ٹائم اور پلیس آف دیئر اون چوزنگ ایکسپلائٹ کر کے وہ جائیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم سکسیسفلی اس کو کیوں نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے. فخر امام صاحب، یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ جو مودی جو ہے وہ انتہا پسند ہے. گجرات میں اس نے بندے مارے، الیکشن میں انڈر پریشر ہے، اس نے یہی کچھ ہی کرنا ہے. جو کچھ اس نے انڈیا کے اندر کر دی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ فورسیبل فیوچر میں، جیسے وہ زیادہ دور کے بعد پاکستانی سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے بنیاد رکھ دی گئی تھی نا،
ہمیں اب پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے, لڑ رہے ہیں کئی سالوں سے فوج آپ اس کو ختم کرنے کے لیے, تو اس نے بھی جو کچھ انڈیا کے ساتھ کر دیا ہے یہ فورسیبل فیوچر میں انڈیا ایسے ہی نظر آئے گا مجھے لگتا ہے. جی نریندر مودی بطور پرائم منسٹر جتنا اس نے ارسپانسبل طریقے سے گورن کیا, میرے اپنے اسیسمنٹ ہے, مہاراشٹرا کی حد تک تو ٹھیک تھا, اور وہ جو پوگرم ہوا اس میں 2,500-3 ہزار ہمارے مسلمان شہید ہو گئے, پھر اس نے مائنورٹیز کے خلاف کیا, اس کو یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ نے 11 سال بطور چیف منسٹر ویزا تک نہیں ایشو کیا, یہ اس کی وہاں ریپوٹیشن. اب انڈیا نے اس کو الیکٹ کر لیا ایز پرائم منسٹر, اب وہی وہ لے کر آگے چلنا چاہ رہا ہے جو RSS اور ہندوتوا کی پالیسی ہے, ہندو راج, جس کی وجہ سے قائد نے ہمارا جو ملک ہے اس کو آزاد کیا, انڈیپینڈنٹ کیا, ساورن بنایا. آج وہ 4 اسٹیٹ الیکشنز ہار چکا ہے, اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں اگلا الیکشن جو ہے وہ میں جنگوازم کے ذریعے, شوونزم, الٹرا نیشنلزم کے ذریعے جیت سکتا ہوں آن دی ہندوتوا فلاسفی. وہ اس کی اپنی سوچ. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ سیکولر کانسٹیٹیوشن انڈیا نے بنایا 1949 میں, اس میں امینڈمنٹس بھی کوئی 150-200 ہو چکی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایک ان کا کلچر شروع کا تھا, اور ایک طرف یہ ایکسٹریمسٹ RSS جس کی وجہ آؤٹ آف دیٹ کیم دی BJP, کہ کس حد تک جو انڈیا کی 29 اسٹیٹس ہیں, 7 یونین ٹیریٹریز ہیں, اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر کی, کہ وہ کس حد تک اس کو لے کر بطور ووٹ گیٹر آگے جائے گا. میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہی از ناؤ اے ویکنڈ پرسن, اور وہ ایک ڈیسپریٹ قسم کے موڈ میں ہے, ورنہ جو اس نے یہ حرکت کی ہے, ہائٹ آف اے رسپانسبلٹی آف اے کنٹری جو اپنے آپ کو گریٹنس کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے تھرو از اکنامک ڈیولپمنٹ ان کی ہے, اکنامک گروتھ ان کی ہمارے سے بہت آگے, 6 to 9% کنٹینیوسلی فار دا لاسٹ 27 ایئر. پر دیکھنا یہ ہے ہم نے, اور ہمارا جو یہ بات ہو رہی ہے میجرڈ, ہمارا رسپانس ابھی بھی میجرڈ ہے, ہمارا رسپانس بڑا ریسٹرینڈ ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری آتی ہے, UN سیکیورٹی کاؤنسل, یورپین یونین, آسیان, دیز آر لارج گروپنگز آف دا ورلڈ, کہ وہ بھی دیکھیں کہ اگر یہاں ہاٹ وار چلتی ہے اینڈ بوتھ آر نیوکلیئر پاورز, یہ کس حد تک کہہ سکے گا کیلیبریشن بیٹھ کے آپ کے وہاں کے جو ہیں پاور سینٹرز اور ہمارے بیٹھ کے اس کیلیبریشن اور اسٹرینس کو کہاں تک کریں گے. سو انہوں نے جو ہائٹ آف اے رسپانسبلٹی جس کو میں کہتا ہوں ایز اے لیڈر آف اے نیشن کیا ہے, مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ ہندوستان کے اندر اس کے خلاف ابھی تک فل فلیج ریاکشن نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا. کچھ ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایز اے, چند افراد نے کیا ضرور ہے, پر جس قسم کا ان کا میڈیا کا ایک عجیب و غریب کیفیت بنا دی ہے, وہ تو مزہ لے رہے تھے آج. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے 8 جہاز گئے, کیونکہ وہ بیمان گئے, مار کے آگے, they are in consonance with him, in tune with tragically the Hindutva philosophy of Narendra Modi. میں یہ سمجھتا ہوں this is where international diplomacy, international situation must force India into a position for ultimately talks. ون لائنر ایئر مارشل صاحب, سعودی عرب اور UAE توقع رکھتے ہیں کہ OSCE کے فورم والا جو ایشو ہے اس کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اللہ کرے ہوں. اومنس اچھے نہیں ہیں, دعا مانگنی پڑے گی, مگر ایکسٹیریئر منوور ہمارا اسٹرینگتھن ہو اور ہم اور بہتر کریں تو ہو سکتا ہے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب اور فخر امام صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جنرل پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.